عرب کے وسیع اور خاموش صحراؤں کے درمیان ایک مقدس شہر موجود تھا، مکہ۔ یہاں صدیوں سے عرب قبائل آتے تھے اور اس شہر کا مرکز تھا خانہ کعبہ، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس مقدس گھر کو بتوں سے بھر دیا گیا۔ پھر اللہ نے ایک رہنما بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے لوگوں کو ایک ہی پیغام دیا، لا الہ الا اللہ۔ مگر قریش کے سرداروں نے ان کی مخالفت کی، ان کے ساتھیوں کو ستایا اور آخر کار انہیں اپنا پیارا شہر چھوڑنا پڑا۔ ہجرت کے 6 سال مسلمانوں اور قریش کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ اسے کہتے تھے صلح حدیبیہ۔ اس معاہدے کے مطابق 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، مگر امن زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ ایک میسنجر مدینہ آیا، یا رسول اللہ، بنو بکر نے قریش کی مدد سے ہمارے حامی قبیلے بنو خزاعہ پر رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیا۔ صحابہ: یا رسول اللہ، یہ تو معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو انہوں نے فیصلہ کر لیا، اب وقت آ گیا تھا کہ مکہ کی طرف رخ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع کر دی، مگر یہ تیاری پوری طرح مخفی رکھی گئی۔ مقصد بدلہ لینا نہیں تھا، مقصد تھا امن کے ساتھ مکہ میں داخل ہونا۔ تھوڑی ہی دیر میں 10,000 مسلمانوں کا لشکر مدینہ سے روانہ ہوا۔ صحابہ: یا رسول اللہ، کیا مکہ میں جنگ ہوگی؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم: ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں فتح عطا کرے بغیر خون بہائے۔ جب لشکر مکہ کے قریب مرو الزہران پہنچا، رسول اللہ نے حکم دیا کہ ہزاروں آگ جلائی جائیں۔ رات کے اندھیرے میں پورا صحرا روشنی سے جگمگا اٹھا۔ ابو سفیان مسلمانوں کی فوج کو دیکھتے ہیں اور شوق ہو کر کہتے ہیں، خدا کی قسم، میں نے آج تک اتنا بڑا لشکر نہیں دیکھا۔ اب مکہ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ عباس کہتے ہیں، ابو سفیان، بہتر ہے کہ تم اسلام قبول کر لو۔ آفٹر سائلنس، ابو سفیان نرمی سے کہتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ سال 630 CE میں اسلام کا لشکر مکہ میں داخل ہوا، مگر یہ فتح کسی بادشاہ کی طرح نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور ان کا سر اللہ کے شکر میں جھکا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو دیکھ کر کہتے ہیں، اے قریش کے لوگو، آج تم کیا سمجھتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ لوگ کانپتے ہیں۔ قریش کے بزرگ نے جواب دیا، آپ ایک بزرگ اور رحم دل بھائی ہیں اور ایک بزرگ بھائی کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ، تم سب آزاد ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ یہاں 360 بت موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہوئے یہ پڑھے، جاء الحق وزہق الباطل، بے شک حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ ایک ایک کر کے بت گرتے گئے۔ اس طرح کعبہ کو دوبارہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے پاک کر دیا گیا۔ بلال، اٹھ کر کعبہ کی چھت پر جاؤ اور اذان دو۔ بلال کعبہ پر چڑھے اور بلال کی آواز سارا مکہ سن رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو شخص کبھی انہی گلیوں میں ظلم کا نشانہ بنا تھا، آج وہی خانہ کعبہ کی چھت سے اذان دے رہا تھا۔ فتح مکہ صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی، یہ رحمت کی فتح تھی، معافی کی فتح تھی اور حق کی فتح تھی۔ چند ہی سالوں میں پورا عرب اسلام کے پیغام سے روشن ہو گیا اور مکہ ہمیشہ کے لیے اسلام کا مرکز بن گیا۔